لله رب العالمين وبك نستعين صدق الله العظيم معزز سامعین برادران اسلام، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج 15 اگست کا دن ہے، یعنی جشن آزادی کا دن ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے آزادی کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں کہ ہم اور آپ جو 15 اگست کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہمارا یہ ملک کب آزاد ہوا؟ لوگوں کی قربانی کی بنا پر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ سب سے پہلے جب اس ملک ہندوستان کے اندر انگریز نے اپنا قدم رکھا تھا تو اس وقت سب سے پہلے اگر کسی نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ انگریز اگر اس ملک کے اندر رہیں گے تو ہمارا یہ ملک تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے قبضے میں کر لیں گے، تو اس وقت سب سے پہلے اس بات کو جس آدمی نے محسوس کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ نواب سراج الدولہ تھا، جنہوں نے سن 1757 کے اندر انگریزوں سے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ کے اندر نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ شکست اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھے، بلکہ اپنے ہی امیر جن کا نام میر جعفر آتا ہے، انہوں نے اس کے اندر غداری کی تھی، جس کی بنا پر نواب سراج الدولہ کو اس جنگ کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے دوستو، ہمارا یہ ملک بڑی محنت اور بڑی قربانی کے بعد آزاد ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربانی کی ہے۔ مسلمان پھانسی کے پھندوں پر چڑھے ہیں، مسلمانوں کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ بالخصوص علماء کرام بھی جنگ آزادی کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ انگریز اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پر علماء کرام کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ اور آگے انگریز یہ کہتا ہے کہ جب میں دہلی کے خیمے میں موجود تھا تو اس خیمے کے باہر سے مجھے اس بات کی مجھے ایک چیز کی بو آئی، یعنی گوشت جلنے کے گوشت کی بو آئی۔ تو اس انگریز کہتا ہے کہ جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے تو وہ انگریز خیمے میں جا کر کے دیکھتا ہے کہ وہاں پر 80 علماء کرام کو ننگا کر کے وہاں پر جلایا جا رہا ہے۔ 80 علماء کرام کو ننگا کر کے اس آگ کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور انگریز اس سے یہ کہتا تھا کہ اگر تم اس بات کا اقرار کرو گے کہ تم 1857 کی جنگ میں موجود نہیں تھے، تو ہر ایک علماء کرام نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہم 1857 کی جنگ میں موجود تھے۔ انگریز یہ کہتا رہا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے، اگر تم اس بات کا اقرار کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن علماء کرام آگ پر جلتے رہے، آگ کے انگاروں پر چلنا گوارا کیا، پھانسی کے پھندوں پر چلنا گوارا کیا، لیکن کسی مسلمان نے اور کسی علماء کرام نے بھی اس بات سے منہ نہیں موڑا کہ ہم 1857 کی جنگ میں موجود نہیں تھے۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، بلکہ گنے چنے چند نام ایسے ہیں جس کو آج ہم اور آپ صرف بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نے
اس آزادی کی خاطر اپنی قربانی پیش کی ہے۔ میرے دوستو، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں 3 سال تک وہاں پر قید رہے، صرف اس بنا پر کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو جائے، ہمارا یہ ملک انگریز کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے اور ہمیں غلامی کی زنجیر سے آزادی مل جائے۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کی تاریخ کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اس ہندوستان میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مسلمانوں نے جو قربانی دی ہے اس جنگ آزادی میں، مسلمانوں نے جو قربانی دی ہے اس کو آج ملک کے حکمراں اس کو نام و نشان تک اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دیش میں رہنا کوئی گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا دیش بھکتی ثابت کرو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، جب مسلمان جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے، تو آج جو حکمراں ہے ان کے نام و نشان تک محدود نہیں تھا، وہ تو انگریز کے غلام بنے ہوئے تھے، لیکن مسلمان اس دیش کا وفادار ہے، بلکہ وفادار نہیں ہے۔ مسلمان اس ملک کے اندر پیدا بھی ہوئے ہیں، اور مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو اس ملک کی سرزمین پر ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو مختصر انداز میں آگے بڑھاؤں، آگے علماء کرام کی تاریخ بیان کروں، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ بیان کروں۔ اگر اس جنگ آزادی میں ایک اور نام آتا ہے، اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو یہ جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے، جن کا نام ہم اور آپ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے سن 1799 کے اندر شہید ہوئے۔ میرے دوستو، جب انگریز سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جنگ کیا تو اس جنگ کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی خاطر اپنی قربانی پیش کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، لیکن آخرکار ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور انگریز یہ کہتا ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس سرزمین پر موجود تھا، جب تک وہ زندہ تھا، اس وقت تک ہمیں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم یہ کہہ سکے کہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں، تو انگریز ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ناش کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے دوستو، بڑی محنتیں کی ہے علماء کرام نے، اور بالخصوص مسلمانوں نے ہند نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانی کی ہے، اور اسی بنا پر آج ہم اور آپ، جب ہمارا یہ ملک 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، تو آزادی کے بعد جب 15 اگست کے دن ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اسی دن سے لے کر کے آج تک ہم اور آپ اپنے ملک کا جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اور اس دن اپنے ان شہیدوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو اس ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ میں اپنی باتوں کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔